تیسرا پارہ اور رکوع نمبر 6 ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند باری ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس رکوع میں مین پوائنٹس ہیں صدقات اور سود۔ جو لوگ کھلے چھپے اور اعلانیہ صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی وجہ سے اچھے اخلاق نشوونما پاتے ہیں، حرص اور بخل دور ہوتا ہے، اور صدقات اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ صدقات کا یہ اثر ہے۔ سود خوروں کا انجام۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ الشخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سود خور قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہو۔ انہیں سخت سزا ملنے کا یقین ہوگا۔ روپے کے پیچھے پاگل ہے، عقل سے بعید حرکات کرتا ہے۔ یہ سود خور کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے یعنی دور کر دیتا ہے، اس کی برکت لے جاتا ہے۔ حرام مال کی برکت نہیں ہوتی، حرام مال بے برکتی لاتا ہے۔ جس مال میں سود شامل ہو اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی حلال مال کے اندر اگر آپ تھوڑا سا بھی حرام ملا کے استعمال کریں گے وہ سارا ہی حرام ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی برتن میں آپ نے صاف شفاف پانی ڈالا اور اس میں ذرا سا گندگی ڈال دیں تو وہ پوری صاف شفاف چیز گندی ہو جاتی ہے۔ ویربی صدقات، جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کرتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ 4 خصوصیات رکھنے والے اپنے رب کے پاس اجر پائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر مومن ایمان رکھتا ہے اور مومن رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، جو اس نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود چھوڑنے کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو ترک کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سیدنا عمر سے منقول ہے،
سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے متشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو، یعنی سود سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، یعنی حتی الامکان کوشش کرو کہ ایسی چیزوں سے بچ جاؤ۔ سودی کاروبار سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سود چھوڑ دو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول نہ کی اور سود سے باز نہ آیا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمزور انسان اپنے رب سے جنگ کر سکے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے؟ کتنی یہ شدید بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو وہ سود تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا، لہٰذا نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ سود دو نہ سود لو۔ دونوں ہی چیزیں ایک طرح سے یہ ظلم ہے۔ سود خور دیوانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے، سود خوروں کا موقف تجارت سود جیسی چیز ہے، یعنی سود خور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تجارت کرتے ہیں، یہ تجارت جیسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ سود خوری سے باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ اس کے لیے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نوشونما دیتا ہے۔ جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دیں۔ سود کاروبار جاری رکھا، سودی کاروبار، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ توبہ کے بعد اصل مال لینے کا حق ہے، یعنی جو مال ایکچوئل مال ہے، جو اصل مال آپ نے دیا تھا اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر سود لیتے رہے تو وہ سود نہ لیں، اب توبہ کر لیں تو جو اصل مال تھا وہ لے لیں بس۔ توبہ کے بعد اصل مال لے لیں۔ مقروض کو کشائش تک مہلت دے دو، یعنی آپ کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قرض لوٹا سکے تو اس کو کچھ مہلت دینا ہے۔ صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کو تھوڑا بہت معاف کر دو، اگر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو تھوڑا اس کا جو دیا تھا مال اس میں سے کچھ معاف کر کے تھوڑی رقم واپس لے لو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ تنگ دست کو مہلت دینا یا صدقہ ہی کر دینا تمہارے لیے باعث اجر ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا تو کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اسے یاد کرایا گیا تو اس نے کہا میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا اور میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا اور اس کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا، یعنی جب تک کہ وہ مال لوٹا نہیں دیتا تو اس کو نقد میں درگزر کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سکوں کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا۔ قرآن مجید کی آخری آیت ہے یہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحت کی
اور انہیں یاد دلایا ہے کہ یہ دنیا زوال پذیر ہے اور یہاں کے اموال اور دیگر سب نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں کھلے چھپے خرچ کرنا، دن رات خرچ کرنا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، توبہ کرنا، قرض دار کو مہلت دینا، قرض دار پر صدقہ کرنا۔ اور جو کام اس رکوع میں نہیں کرنے، سود کھانا، ناشکرہ پن، گناہ گاری، تجارت کو سود جیسا سمجھنا، ظلم۔ اس رکوع کے کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اگر سود لیتے یا سود دیتے ہیں تو یہ نیت کرنی ہے کہ سود لینا یا دینا چھوڑ دینا ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے قرض کا قانون۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ایک ہی ہے، قرض کا قانون۔ قرض کے معاملے میں ڈاکیومنٹیشن کا حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا، بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ نہ کم کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو تحریر کے بجائے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو، قرض دینے والا اسے قبضے میں رکھے گا، یہ اس کے پاس ضمانت ہے کہ قرض واپس مل جائے گا۔ فریحان مقبوضہ کی بات ہے، رہن کے ساتھ قبضے کی شرط ہے، بلا قبضہ کوئی رہن نہیں۔ رہن کا مقصد اعتماد اور اعتبار ہے، اس لیے سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے۔ رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ کو خود فائدہ اٹھانے کا حق نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے زمین کے کاغذات جو ہے وہ کہا کہ میں زمین اپنی گروی رکھ دیتا ہوں، اور کاغذات ہاتھ میں پکڑائے ہی نہیں ہیں، زبانی کلامی، جب تک کہ وہ چیز اس کی کسٹڈی میں نہیں جاتی وہ رہن نہیں ہو سکتا، اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے۔ اگر کوئی کسی کو امانت دار سمجھتا ہو اور اس کی امانت کا اعتبار ہو تو کتابت نہ کروانے اور گواہ نہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس پر اعتماد کیا گیا ہو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرنی چاہیے۔ قرض کا قانون، قرض کا لین دین اگر مدت مقرر تک ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، یعنی ایک لانگ
پیریڈ کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے اگر قرض لیا ہو تو اس کو ڈاکیومنٹیشن کرانا ضروری ہے۔ قرض کو وہ شخص لکھوائے جن کے ذمے حق آتا ہے، یعنی کہ جو قرض دے رہا ہے وہ جو ہے اس کو لکھوائے۔ قرض لینے والا نہ سمجھ کمزور ہو، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے گا، اور اگر وہ نہ سمجھ اور کمزور ہو تو ولی لکھوائے گا انصاف کے ساتھ۔ قرض پر 2 گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ قرض پر گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرض کا قانون، تجارتی معاملہ کرتے وقت گواہ کر لیں۔ تجارتی لین دین اگر 10 ب 10 ہو تو چاہے نہ لکھا جائے، یعنی آپ صبح میں وہ گیا دکان سے سامان اٹھایا اور پھر بیچ کر اس کے پیسے جو ہے وہ اس کو لوٹا دیے شام میں، تو 10 ایسے میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس کے معاہدے میں گواہی ضروری ہے۔ سفر کی حالت میں رہن بالقبض پہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ قرض لینے والا امانت ادا کرے، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اچھا، ولا تکتم الشہادہ، شہادت نہ چھپاؤ، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ کرنے والے کام ہے قرض کے لین دین کو لکھنا، لکھنے سے انکار نہ کرنا، انصاف کے ساتھ ڈاکیومنٹیشن کروانا، معاملات میں کمی بیشی نہ کرنا، گواہوں کا انتظام کرنا، گواہی دینے سے انکار نہ کرنا، ڈاکیومنٹیشن میں سستی نہ کرنا، گواہوں کی عدم موجودگی میں رہن بالقبض پر معاملہ کرنا، امانت ادا کرنا، گواہی نہ چھپانا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، کاتب اور گواہ کو ستانا، یہ نہیں کرنے والے کام ہیں۔ گواہی چھپانا اور گناہ میں آلود ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہیں اس رکوع کے۔ اگر کبھی قرض لینے اور دینے کی نوبت آئی تو اللہ کے قانون سے روگردانی نہیں کریں گے۔ یہ جاننا ہے کہ عورت کی نفس گواہی کے خلاف کتنی NGOs اس وقت کام کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے اس آیت میں پڑھا، آیت دین میں، کہ عورت کی آدھی گواہی ہوگی، 2 عورتیں ہوں گی اور 1 مرد ہوگا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے اس بات کو عورت کی حق سمجھا ہے، یا کس طرح سے عورت اس کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، یا اس کے اوپر ریلیز نکالی جاتی ہیں کہ قرآن میں ایسا کیوں ہے۔ یعنی اس طرح سے کام کون کرواتا ہے؟ مسلمانوں سے نان مسلمز کرواتے ہیں۔ اصل میں ہمیں اس کی گہرائی کی بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون بنایا ہے کس لیے، کیا یہ حق ہے یا ذمہ داری ہے؟ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت کورٹ کچہری کے چکر لگائے گی؟ 2 عورتیں اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو کسی مقصد کے لیے کہا ہے نا، اور یہ ذمہ داری ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے گواہی کی۔ تو اب وہ گواہی دے اور تنہا جائے تو سارے مردوں کے درمیان، ظاہر ہے یہ معاملات تو زیادہ تر مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں میں کہاں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ بات آئے کہ بچے کی پیدائش کی، تو وہاں پہ تو ایک ہی عورت کی گواہی ہے، مرد کی تو کوئی گواہی نہیں ہے، ایک عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر تو کسی مرد نے ریلی نہیں نکالی، وہاں پر تو کسی مرد نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے تو گواہی دینے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے یہاں پر، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ جتنی بھی NGOs ہیں یہ صرف اسلام دشمن عناصر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا تلاش کریے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفس گواہی کے خلاف کتنی NGOs بنی ہوئی ہیں۔ یہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے جو ہے نا وہ لابلد ہیں۔ اسلام کی تعلیمات سے جب تک ہماری عورت تو اس کو روشناس نہیں کروایا جائے گا، اس کو نہیں بتایا جائے گا اسلام ہی وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جس نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ رکوع نمبر 8 ہے دین کی اصل بنیاد، توحید، اللہ تعالیٰ اور بندے کا حقیقی تعلق۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: ایمان والوں کی خصوصیات، جو چیز دل میں قرار پکڑے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو چیز بھی دل میں قرار پکڑے اور اعمال سے ظاہر ہو، مثلا کینہ، حسد وغیرہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کی رحمت ہے کہ صرف ان وسوسوں اور ارادوں پر وہ مواخذہ کرتا ہے جن کو دل میں پختہ کر لیا جائے۔ عرش تلے کا خزانہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ عرش تلے کا خزانہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ تو کیا اس بات کو اپنے پلو میں باندھ کے رکھنا ہے کہ رات سوتے وقت آیت الکرسی اور آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی ضرور پڑھ کر سونا ہے انشاءاللہ۔ ایمان اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر۔ ایمان والوں کی خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاؤں اور بھول چک کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں ہر شخص کی نیکی اور برائی کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ایسے بوجھ نہ ڈالے جو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نرمی درگزر کافر قوم کے مقابلے میں مدد کی درخواست کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قصوروں پر گرفت نہ کرنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی سزاؤں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کو برداشت کرنے کی ہم طاقت نہیں ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے دلی معاملات پر اللہ تعالیٰ کو حساب لینے والا محسوس کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ گانا سننا چھوڑ چکے ہیں اور آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر آپ قدرت ہی نہیں رکھتے کہ آپ گانا بند کروا سکیں، کوئی بھی تقریب ہو سکتی ہے، کسی شادی کی، کچھ بھی، کوئی بھی جگہ پہ آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، یہ پبلک پلیس ہے، اور آپ دل میں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں لگایا لیکن یہ لگا ہوا ہے، اب میں سن رہی ہوں تو کیا ہوا۔ اب یہ سوچنا ہے نا، اس پہ بھی گرفت ہے، یعنی آپ نے اس انداز سے سوچا کہ گناہ ہی تو ہے، تو یہ دل کا معاملہ ہے۔ دلی معاملات پر اللہ تعالیٰ کو حساب لینے والا محسوس کرنا ہے۔
اللہ، فرشتوں، رسولوں اور کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کی ہدایات پر ایمان لانا، رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنا، اللہ سے بخشش کا طلبگار رہنا، حکم سن کر اطاعت کرنا، جو کام نہیں کرنے، بدیاں سمیٹنا، خطائیں کرنا، اللہ کے احکامات کو بھول جانا، یہ نہیں کرنا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں انسانوں کی غلامی سے چھڑانے اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے رسولوں کی طرف سے شروع کی گئی کوششوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران، اس سورت میں ایک جگہ پر آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات پر مشتمل ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ رکوع نمبر 9، توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ، انسانی رہنمائی، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ قرآن مجید کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر اور پوشیدہ تمام معلومات پر محیط ہے۔ کسی نیت اور ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ سے چھپایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں لوگوں کے رویے، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ انسانی رہنمائی ہے، تورات اور انجیل جیسی کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب قرآن آئی ہے، رہنمائی سے بھاگنے والے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ رہنمائی کی بنیاد محکم آیات پر ہے، جس میں حکم ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں، اس پہ سے رہنمائی ملے گی۔ انسانی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے گڑگڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، اور اسی سے انسانی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے علم میں پختہ کار ہیں، اور انسانی رہنمائی سے سبق تو دانشمند لوگ ہی لیتے ہیں۔ تو بس یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اوپر جم جانا، اور جو متشابہ ہے، مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی کرسی، یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، جو دیکھا ہے اس کو کہنا کہ میں اس پر ایمان لائی ہوں، بس۔ اس سے آگے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے کا سوال نہیں کرنا۔ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو متواضع ہوں، جو عاجزی کرنے والے ہوں، رب کی رضا سے راضی ہوں،
اپنے سے بڑوں سے مروب نہ ہوں اور اپنے سے چھوٹے کو حقیر سمجھنے والے نہ ہوں۔ یعنی علم میں پختہ کار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عاجز ہوں، جو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، نہ ہی اپنے بڑوں سے مروب ہوں اور نہ ہی چھوٹوں کو حقیر سمجھے۔ یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اگر میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ لوگ پیچھے پڑھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بھی دعا پڑھیں گے آپ لوگ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہے۔ جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا کثرت سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو دعا جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ والی دعا بھی لا تزغ قلوبنا والی، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حشر کے دن جمع کرے گا۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس نے دل کے یقین اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور اس کی شرائط کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے ساری کتابیں نازل کی ہیں، اس نے سارے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اسی نے فرقان اتارا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کرنے والے کے لیے زبردست سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کتاب اتاری اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب انسانوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں علم میں پختہ ہونا، ایمان لانا، دانش مندی، دعائیں کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، ٹیڑھا پن، کجی یعنی ضیق یعنی تنگی دل کی، فتنے کی تلاش میں ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، علم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ امانت سمجھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، مرغوبات دنیا سے آخرت کی مرغوبات بہتر ہے۔ اس رکوع کے 2 مین پوائنٹس ہیں، مرغوبات دنیا، کفار کا انجام۔ کافروں کے مال اور اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو جھٹلانے کے بدلے میں پکڑ لیا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا۔
جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور آیات کو جھٹلانے کے سبب انہیں پکڑ لیا تھا۔ ان قریب کافر مغلوب کر کے جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کفار کا انجام، مغلوب ہو جائیں گے، مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، فرعون اور پچھلی قوموں جیسا ہوگا ان کا انجام۔ مغلوبیت کے ساتھ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے کے الفاظ سے انسان سرکشی کی وجوہات پر غور و فکر کر کے سرکشی چھوڑنے کے لیے اندر سے مجبور ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں عظیم عبرت، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص کو کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص کو پکڑا گیا تو اس سے ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین ہم سے دگنے ہیں۔ انسانوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو مرغوبات دنیا کیا ہیں؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، کھیتی، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ ان میں دل اٹکتا ہے۔ خواہشات کی محبت کی وجہ سے دنیا کا سارا کاروبار چلتا ہے۔ اگر یہ محبت ختم ہو جائے تو کاروبار زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کی محبت کو دنیا کے تسلسل کے لیے بھی بنایا اور آزمائش کے لیے بھی۔ ان ساری چیزوں سے ہم آخرت کما سکتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی مرغوبات سے بہتر ہیں۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتیں دنیا کی مرغوبات سے بہتر ہیں۔ وہاں کے باغات میں خوبصورت محلات، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، ان کے نیچے سے بہتی نہریں، پاک بیویاں، اور ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا، جس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں۔ ان دونوں جہانوں کا موازنہ کر کے انتخاب کر لیں۔ مرغوبات میں امتحان ہے۔ مرغوبات دنیا، آخرت میں مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، اگر اس مال کو اللہ کے لیے لگایا اور اس اولاد کو بھی اللہ کے کاموں میں لگایا، تب
وہ فائدہ ہوگا۔ مرغوبات دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مرغوبات بہتر ہیں۔ مال اولاد کی محبت اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تباہ ہوئے۔ دنیا کی محبت میں لڑنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہیں۔ ایمان والے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اب وہ دن آنے والے ہیں جب ہر کوئی اس ٹائم پہ اٹھا ہوگا۔ متقین کی صفات ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ متقی، صابر، فرما بردار، راست باز، راتوں کو استغفار کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ توحید پر پختہ ترین ثبوت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر وہ تابع ہو جائے تو یقیناً ہدایت پا گئے۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے دین، اور دین ہی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اہل ایمان کی گواہی ہے۔ اور یہ دین، اگر کوئی دین سے منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں وہ ضد کی بنا پر ہیں۔ دین کو قبول کرنے والے راہ راست پا لیتے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، رات کی آخری گھڑیوں میں مغفرت کی دعائیں مانگنا، صبر کرنا، سچائی پر قائم رہنا، فرما برداری پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ایمان لانا، استغفار کرنا، ہدایت پانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، آیات الہی کو جھٹلانا، خواہش پرستی، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، اختلافات کرنا، ہدایت سے منہ موڑنا۔ اس رکوع کے کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خدا خوفی، تقوی کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے،
انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 11 ہے اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں۔ دردناک عذاب کی چارج شیٹ ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کی رسوائی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب تیار کر دیے جس کی تکلیف بدنوں، دلوں اور روحوں کے لیے ہے، جس کی شدت اور دکھ کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہودی تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت سے پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ خود ساختہ عقیدے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں، کتاب الہی سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے، آخرت کی سزا کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ کیا ہمارے پاس بھی یہ غلط فہمی نہیں ہے؟ ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا دیں گے چاہے کیسے ہی اعمال ہوں۔ قیامت کے دن ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے بھی یہ خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں، مثلا دین الگ چیز ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، خاندانی زندگی میں دین کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی سوشل لائف کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، دین تو بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ ساری باتیں نہیں ہیں کیا؟ اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں کہ یہ دین الگ ہے، نماز جب پڑھیں تو بس نماز پڑھیں، لیکن جب شادی میں جائیں تو جیسی چاہے شادی کر لیں، جیسے چاہے آپ ڈھول ڈھمکے کر لیں، کوئی ممانعت نہیں ہوتی اس وقت پہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلوں اور ارادے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اسی کا ہر چیز پر اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور نہ اس نے کمائی کی ہوتی ہے۔ کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا
ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے روکا ہے کہ نہ ان سے محبت رکھیں، نہ ان کی مدد کریں، نہ مسلمانوں کے معاملے میں ان سے مدد لیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے علم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ، اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ دلوں کو پاک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے علم کو ہر وقت اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر غور و فکر یا ایسے علم کو سمجھنے کی کوشش جن میں ان کو فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا اس کی نعمت کے بارے میں سوچنا یا اس کے بندوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں سے پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، آمین۔ حشر کے دن اعمال کے سرمائے کے سامنے انسان کی تمنا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی۔ اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب امتحان کا پردہ ہٹ جائے گا اور انسان اپنے اعمال کے سرمائے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کی نیکیاں مکمل طور پر محفوظ ہوں گی، ان میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، اور اس کی برائیاں بھی محفوظ ہوں گی۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں اللہ کی آیات کا انکار کرنا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، ایمان لانا، کتاب سے منہ نہ موڑنا، اور خود ساختہ عقیدہ نہ رکھنا، کتاب کے فیصلوں سے یعنی پہلو تہی نہ کرنا۔ یہاں پہ تھوڑی سی مس پرنٹ ہو گئی ہے، دین کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہونا۔ جو کام نہیں کرنے وہ ہے خود ساختہ عقیدہ رکھنے والوں کو ان کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ان کو سزا ملے گی۔ عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنے والوں کے لیے دردناک سزا کی خوشخبری ہے۔ تو عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنے والوں کو، جو قتل کرے گا قاتل، ان کے لیے وعید ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے طریقوں کے خلاف ہیں ان سے دلی دوستیاں ختم کرنی ہیں۔ اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے کہ کون سے خود ساختہ عقیدوں نے غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12 ہے، انبیاء کا دین ایک ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اتباع رسول، انبیاء، آل عمران، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطالبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہاری اطاعت اور اپنے دلوں کو پاک کرنے اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع رسول سے گریز کرنے والوں کے لیے وعید ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں منکرین حدیث اور اتباع رسول سے گریز کرنے والوں کے لیے وعید ہے، کیونکہ دونوں طرح کے لوگوں کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے بھی کوئی چیز نہیں چھوڑنی، اور صرف یہ نہیں کہنا کہ یہ سنتی تو ہے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روئے زمین کے چنے ہوئے گھرانے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے ان گھرانوں کو تمام روئے زمین کے لوگوں میں سے منتخب فرما لیا تھا۔ انبیاء تخلیق اور اخلاق حسنہ کے لحاظ سے مشابہ تھے، وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عمران کی بیوی نے پیٹ کے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، پس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات ہے، جو کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کے بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ لڑکے پر وہ تمدنی پابندیاں نہیں ہوتی جو لڑکی پر ہوتی ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کہتی ہیں لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لڑکے میں وہ فطری کمزوریاں، تمدنی پابندیاں نہیں ہوتی جو لڑکی پر ہوتی ہیں۔ اس دور میں لڑکوں کی نظر دی جاتی تھی تاکہ وہ ہیکل کی خدمت کریں، صرف عبادت کے لیے وقف ہوں اور دنیا سے کٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو نظر کے طور پر قبول فرما لیا، سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد تھی، جو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پاکیزہ اولاد کے لیے دعا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کے لیے دعا کرنے کا خیال بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بوڑھا اور ان کی بیوی کو بانجھ ہونے کے باوجود بھی اولاد عطا کر دے گا، اور یہ اولاد انہوں نے اس لیے مانگی تھی کہ اس دور میں دین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا،
اور سارے لوگ بے روی کا شکار ہو رہے تھے، تو کہیں یہ دین مٹ نہ جائے، اس بات سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام پیدائش کی خوشخبری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش کی خوشخبری دی، چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی پکار۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بچے کی ولادت کے لیے نشانی مقرر کر دی گئی۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس رکوع میں کرنے والے پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت قبول کرنا، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا، اپنی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا، اپنے نفس کو دور رکھنا، اپنے نفس کو روکنا، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا، رب کو بکثرت یاد کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: پیدائش، خصوصیات، معجزات اور دعوت۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، 13واں رکوع ہے نا۔ اچھا، 13واں رکوع ہے نا یہ۔ آیت نمبر بھی مینشن نہیں ہوئی ہے اس میں۔ 41۔
یہ والی آیت یہ والی آیت بعد میں آئے گی، پہلے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مریم علیہ السلام کو شروع سے بزرگی دے رکھی تھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ جہان سے مراد ساری عورتوں پر فضیلت ہے۔ چند خواتین یعنی سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن کا اس فضیلت میں شریک ہونا سیدہ مریم علیہ السلام کے استفاء کے منافی نہیں، یعنی ان سب عورتوں کو چنا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس سے مراد ساری عورتوں پر فضیلت ہے۔ جہان سے مراد ساری عورتوں پر فضیلت ہے۔ چند خواتین یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اس فضیلت میں شریک ہونا سیدہ مریم علیہ السلام کی استفاء کے منافی نہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کون مریم کی کفالت کرے گا؟ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن دازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کی والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ گود میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ فی المہد، گود میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا اور بچے نے جریج کی بریت کی اور بول کر اپنے اصلی باپ کا نام بتا دیا۔ تیسرے وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہودی ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو قال من انصاری الی اللہ، کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواری کا مفہوم وہی ہے جو انصار کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کے مددگار۔ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ان پر الزام لگائے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا، پاکیزگی اختیار کرنا، نیک ہونا، کتاب حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسول کی پیروی کرنا، حق کی گواہی دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، خفیہ تدابیر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، یہ پختہ عزم کرنا ہے، شہادت حق یعنی حق کی گواہی دینی ہے، جائزہ لینا ہے کہ کیا میں حق کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 14 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے بارے میں حقائق کی وضاحت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، معجزات اور مباہلہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کا فیصلہ سنا دیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کا فیصلہ سنایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں،
اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ متوفی، میں پورا پورا لینے والا ہوں سے مراد ہے کہ میں پورا پورا لینے والا ہوں، یعنی یہودیوں کی سازش سے بچا کر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا اور آخرت میں سخت سزا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو پورا پورا اجر دے گا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پر حکمت آیات اور نصیحت ہے، یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی حق ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ مباہلہ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، ہم گڑ گڑا کر دعائیں کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے، اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں رسولوں کی پیروی کرنا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، رسولوں کا انکار، ظلم کرنا، شک کرنا، علم کے بارے میں جھگڑے کرنا، جھوٹ بولنا، حق سے منہ موڑنا، فساد کرنا، یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، انسان کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی جنگ۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: اہل کتاب کو دعوت، اہل کتاب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا، اہل کتاب کی دشمنی۔ انبیاء کی اصل تعلیم توحید ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اس کلمے سے مراد وہ کلمہ توحید ہے جس کی بنیاد پر سب متحد ہو سکتے ہیں، جس پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے۔ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو
تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا جھگڑا ایسے معاملے میں ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ ایسے موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے جس کا علم نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واضح فرمایا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ یکسو مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مومن ہیں۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مومن ہیں، کیونکہ اسلامی شریعت ملت حنیف کے سب سے قریب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہودی مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو۔ اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ تم حق کو باطل سے گڈ مٹ کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے گڈ مٹ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنانا، انبیاء کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا۔ جو کام نہیں کرنے، بغیر علم کے بحثیں کرنا، شرک کرنا، انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرنا، گمراہی کی روش اختیار کرنا، حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بنانا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ قرآن مجید ہی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے میں نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایمان کا رشتہ ہی سب سے اہم رشتہ ہے۔ قرآن کے دامن میں امت مسلمہ کو پناہ دلوانے کے لیے امت کا منظم طریقے سے قرآن کے راستے پر لانا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 16 اہل کتاب اور اہل اسلام کے طرز عمل کی وضاحت ہے۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں: اہل کتاب اللہ کے ہاں نجات پانے والے، یہودیوں کی سازش، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ یہودیوں کی ایک سازش تھی جس کے ساتھ انہوں نے کمزور لوگوں پر ان کے دین کے معاملے کو خلط ملط کر دینا چاہا، اور وہ یہ کہ انہوں نے باہمی مشورے سے یہ بات طے کی کہ دن کے شروع حصے میں ایمان کا اظہار کر دینا، اور صبح کی نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ادا کرنا، اور جب دن کا آخری حصہ آئے تو اپنے دین کی طرف پلٹ جانا، تاکہ جاہل لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے دین میں نقص اور عیب کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے گا جو تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ رحمت سے خاص کر لینے سے مراد کسی کو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کرنا ہے۔ یہودیوں کے کردار پر تبصرہ ہے، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک دینار بھی امانت دو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ عہد پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، کیوں نہیں جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں نہیں جو بھی اپنا عہد پورا کرے، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جو عہد پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق سب گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، خواہ وہ عرب ان پڑھ لوگوں میں سے ہو یا دوسروں میں سے ہو۔ دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رکنے کا انجام، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہودی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ربانی بننے کا حکم ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ یہ والی بات ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یعنی کسی انسان کے لائق نہیں جسے اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت، حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کوئی نبی فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کی دعوت نہیں دیتا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں امانت ادا کرنا، عہد کی پابندی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ کا بن کر رہنا، دوسروں کو کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو ہمیشہ سیکھتے رہنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، صبح ایمان لانا، شام کو انکار کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ایمان سے پھر جانا، تعصب میں مبتلا ہونا، امانت ادا کرنے میں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، عہد کو بیچ ڈالنا، قسموں کو بیچ ڈالنا، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر دوسروں کو فریب دینا، انسانوں کو حکم دینا کہ وہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنائیں۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عہد کی زندگی کو نبھانا ہے۔ عہد کی زندگی کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، شریعت کی عائد کردہ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا، نفع اور نقصان کو نظر انداز کر کے عہد کی زندگی اختیار کرنی ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، اسلام کے ماں سوا کوئی طریقہ زندگی قابل قبول نہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے پیغمبروں سے لیا جانے والا عہد اسلام کے ماں سوا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں۔ انبیاء سے لیا گیا عہد پختہ عہد، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جس رسول کو بھی کتاب اور حکمت دی جائے گی اس کا یہ فرض ہوگا کہ بعد میں آنے والے رسول کی تائید کرے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر اس کے بعد جس شخص سے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون لہ اسلم، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان، اطاعت اور انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنے کا حکم دیا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو، یعنی دین میں ایسا عمل نکالے تو وہ مردود ہے۔ مرتد کو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مرتد پر لعنت ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ سزا یہی ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ مرتد کو ہمیشگی کا عذاب ملے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ نامہلت دیے جائیں گے۔ توبہ کر کے اصلاح کرنے والوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب اگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ایمان لا کر کفر میں بڑھنے والوں کو کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ کفر کی حالت میں جان دینے والوں کا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا،
اور اگرچہ وہ اس کو فدیہ میں دے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو قبول کرنا، عہد کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، رسولوں کے حق پر ہونے کی گواہی دینا، توبہ کرنا، اصلاح کرنا، جو کام نہیں کرنے، عہد سے پھر جانا، اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہنا، ایمان لانے کے بعد انکار کرنا، ظلم کرنا، گمراہی اختیار کرنا، جو کام کرنے والے ہیں کمٹمنٹ پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے جو عہد رسولوں سے لیا اس کو نبھانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، عہد کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے اور اس عہد کو وفا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔